السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. حضرات محترم، آپ کے سامنے گمراہی کے اسباب بیان کیے جا رہے تھے کہ وہ کون سی اسباب ہیں جن کی وجہ سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، صراط مستقیم سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے محبت نہیں کرتے۔ ان میں سے چند ایک آپ نے سنے تھے، اور چند ایک آج کی اس خطبہ کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت اسی کو دیتے ہیں جسے وہ پسند کرتے ہیں، پھر وہ اعمال ایسے کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والے ہوں۔
اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت نہیں دیتے جو ہدایت کا طالب نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال تک ان کے ساتھ رہے۔ مشکل حالات میں ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے رہے۔ جب ان کی وفات کا وقت آتا ہے، اس دنیا سے جب جانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اداس، آپ کو بڑا غم ہے کہ میرے چاچا کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، اللہ کے ہاں میں ان کی گواہی دوں گا، یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے پاس جاتے ہیں، اور سردار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل ہے، عبداللہ بن ابی امیہ ہے، بڑے بڑے سردار ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چاچا آپ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، اللہ کے ہاں میں گواہی دینے والا بن جاؤں گا، آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا کہنے لگے؟ ابو طالب بھتیجے کی بات کو مت ماننا، کلمہ نہیں پڑھنا، اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت جو ہے وہ خاک میں مل جائے گی، کلمہ نہیں پڑھنا۔ ابو طالب نے کہا، بھتیجے جو تو لے کر آیا ہے وہ حق ہے، تیری باتیں ساری کی ساری سچی ہیں، میں نار کو پسند کر لیتا ہوں، آر کو پسند نہیں کر سکتا۔ آر کا کیا مطلب ہے؟ لوگ کہیں گے، لوگ تانے دیں گے، برا بلا کہیں گے، یہ مسلمان ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے آر جو ہے وہ ناپسند ہے، جو نار ہے، جہنم کی آگ ہے، وہ مجھے پسند ہے۔ مسلمان نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہیں، پریشان ہیں، چاچا نے میری بات نہیں مانی، کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے میرے حبیب، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو آپ پسند کریں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت اسی دیتا ہے۔ جسے اللہ ناپسند کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی صراط مستقیم پر نہیں لا سکتا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق ادا کر دیا کہ چاچا آپ کلمہ پڑھ لیں، ہدایت سے وہ بھی محروم رہے۔
تو انسان کی گمراہی کا چوتھا سبب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہیں دیتے۔ ان میں سے جو چوتھا سبب ہے وہ ہے شاعر اللہ کا مذاق کرنا، شاعر اللہ کا مذاق اڑانا۔ جو آدمی شاعر اللہ کا مذاق اڑاتا ہے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو تعظیم کرتا ہے شعائر اللہ کی یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ گویا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ کے ہر حکم کی وہ تعظیم کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، ان کا وہ مذاق نہیں اڑاتا۔ اگر آج ہم دیکھیں بحیثیت مسلمان اللہ کے احکامات جو ہم پہ لاگو ہیں، لوگ اس طرح ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کیسے تماشا لگاتے ہیں، نماز کے اوپر لطیفے بنے ہوئے ہیں۔ جو نماز ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لوگوں نے اس کا تماشا بنایا ہوا ہے، طرح طرح کے لطیفے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک نماز آگے امام ہے، پیچھے مقتدی ہے، امام جو ہے جو جعلی بنایا ہوا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، اور پیچھے جو مقتدی ہے وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ شاعر اللہ کا مذاق ہے، یہ دین کا مذاق ہے، اللہ کے احکامات کا یہ تماشا ہے جو لوگوں نے لگایا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اسلام کی جو کڑیاں ہیں وہ ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گی، ایک کے بعد دوسری کو لوگ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے۔ فرمایا جو سب سے پہلا حکم، جو سب سے پہلے کڑی اسلام کی ٹوٹے گی، وہ کڑی کیا ہے؟ وہ حکم ہے۔ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، یہ سب سے پہلے جو چیز ہے یہ ٹوٹے گی، اسلام کی کڑی ہے۔ اور سب سے آخر میں جو کڑی ٹوٹے گی وہ نماز ہے، لوگ نماز کو بھی چھوڑ دیں گے، اسلام کی کڑی اس کو توڑ دیں گے۔ اور اگر دیکھا جائے یہ وہی دور ہے جس کے بارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا دین پر عمل کرنا، اسلام پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسا کہ ہاتھ میں انگارہ رکھا ہو، اتنا مشکل ہو جائے گا دین پر عمل کرنا۔ اور جو دین پر عمل کر رہے ہوں گے لوگ ان کے ساتھ ٹھٹھا کریں گے، ان کے ساتھ مزاح کریں گے، ان کا تماشا لگائیں گے۔ اسی طرح جو اسلام کے شاعر ہیں، جو شاعر اللہ چیزیں ہیں، ان میں کیا ہے؟ حج ہے۔ حج ایک عظیم عبادت ہے۔ جو شخص حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جیسا کہ وہ آج اس دنیا کے اندر آیا ہو، سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے دھو ڈالتے ہیں۔ اب کسی سے غلطی ہوگی، یہ جو حاجی ہے، اب حج کا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر گناہ ہو گیا یہ حجی صاحب ہے۔ اسی طرح لباس کے معاملے میں دیکھیں، یہ جو عظیم سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر کوئی اس کو ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اگر شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے تو اس کا پھر ٹھٹا کس طرح ہوتا ہے، اس کا تماشا کس طرح لگتا ہے۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر کی ہوئی ہے اور جس نے کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کے کر رہا ہے، وہ آپ کا امتی ہے، صحیح معنوں میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر رہا ہے۔
شلوار اوپر ہے، دیکھا کوئی سیلاب تو نہیں آ گیا، لگتا ہے سیلاب آ گیا تھا، پانی آ گیا تھا، آپ نے شلوار کو آپ نے اوپر کر لیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، یہ کلمہ گو ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ اور جو نیچے رکھتے ہیں اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑا، ان کا وبال کتنا ہے، کتنا وہ بڑا گناہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان سے گفتگو نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، کہنے لگے خابوا و خسروا، اللہ کے رسول ایسے لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کی ہلاکت میں کوئی شک ہی نہیں، ان کی بربادی میں کوئی شک ہی نہیں۔ اللہ کے رسول وہ تو برباد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنان، احسان جتلانے والا، کسی کو کوئی چیز دی پھر اس کا احسان جتلایا، میں نے تجھ پہ یہ احسان کیا تھا، تو بڑا بے وفا نکلا، تو نے میرے احسان کا کوئی لحاظ ہی نہیں رکھا۔ اور تیسرا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ پاک نہیں کریں گے، نہ کلام کریں گے، نہ اس کی طرف دیکھیں گے، آپ نے فرمایا جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو فروخت کرنے والا۔ یہ 3 بد نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک نہیں کرنا۔ آپ لوگ میری بات کو، جو میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر بات کرتا ہوں، 100 بار بھی انکار کریں، آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ 1,00,000 بار بھی میری بات کا انکار کر دیں، اس کی نفی کر دیں، آپ کے دین میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کے دین میں کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اس پہ کفر لازم آ جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر بھی انکاری ہے، اس کا منکر ہے، اس پر بھی کفر لازم آ جائے گا۔ آپ میری بد عملی کو ترجیح نہ دیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور جو اللہ کے رسول کی بات کا انکار کر دے، سمجھ کر بھی جان کر بھی عمل نہ کرے، پھر اس کے کفر میں کوئی شک نہیں رہتا۔ یہ گمراہی کا چوتھا سبب ہے، جان بوجھ کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹھکرا دینا، آپ کی بات کو نہ ماننا۔ صحابہ کرام دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کیسے عمل کرتے تھے۔ خلیفہ ثانی، دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ موت کے قریب ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں، لوگ دیکھنے کے لیے آپ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک جوان آتا ہے، وہ ان کے بارے تعریفی کلمات کہتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے۔ جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے،
ابو لؤلؤ فیروزی نے خنجر مارا. تو اب آخری گھڑیاں ہیں، آخری ساعتیں ہیں، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. ایک جوان آ کر آپ کے بارے تعریفی کلمات کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ امیر المؤمنین، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ جب خلیفہ بنے آپ نے عدل و انصاف کیا، آپ نے کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کی. یہ وہ اپنے کلمات کا اظہار کر رہا ہے. جب وہ جانے لگا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے. صحابہ کو آپ نے فرمایا اس کو واپس بلاؤ. جو اس مجلس کے اندر تھے انہوں نے اس کو واپس بلایا. آپ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے بندے، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر کر. حالت کیا ہے؟ آخری سانس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہوا ہے، اور اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے بندے اپنی اس کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر کر. آج لوگوں نے تو اس کا مشورہ بنا دیا ہے، سنت کے ساتھ ٹھٹھا لگا دیا ہے، تماشا لگا دیا ہے. یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا کہ ہاتھ کے اوپر انگارہ رکھا ہو. یہ وہی حالات ہیں. اگر کوئی حجاب والی خاتون ہے، اس نے برقع پہنا ہوا ہے، حجاب پہنا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی ٹھٹا ہے. جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بیویوں کا تو حال دیکھیں جو ہماری مائیں ہیں، جن کو قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتِهِمْ کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو. پہلے پابندی کہاں سے کرنی ہے؟ اپنے گھر سے. اسلام نافذ کہاں سے کرنا ہے؟ اپنے گھر سے. آپ اپنی بیویوں سے کہیں قل لأزواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیں، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، ونساء المؤمنین، اور مومن جو لوگ ہیں ان کی عورتوں کو بھی آپ کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن. وہ کیا کریں؟ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادر اپنے سر پہ رکھ لیں، اپنے اوپر چادر اوڑھ لیں. آپ اس کے ساتھ بھی تماشا لگا ہوا ہے. جو ایسے لوگ ہیں جو دین کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، اسلام کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، ان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، ان کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. دنیا کے اندر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ گمراہی کا جو ہے یہ ایک اہم سبب ہے جس کی وجہ سے لوگ جو دیندار طبقہ ہے، دیندار لوگ ہیں، ان سے ٹھٹھا کرتے ہیں، ان سے مزاح کرتے ہیں، گویا وہ بھی گمراہ ہے. اور جو پانچویں قسم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرنا. اللہ کا جو ذکر ہے اس سے اعراض کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا. وہ نبیوں کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی دین کے ساتھ اعراض کرتی ہے وہ بھی گمراہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.
ان کے بعد انبیاء کے بعد نبیوں کے بعد ایسے برے جانشین پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، شہوات کے پیچھے لاگے، برائی کے پیچھے لاگے، جنہوں نے بدکاری کو پسند کر لیا، واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، اللہ فرماتے ہیں یہ انقریب گمراہی کو ملیں گے، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ پھر بندہ سوچتا ہے، ذہن کے اندر ایک بات آتی ہے کہ کتنے گناہ مجھ سے سرزد ہو گئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت ہے، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان کے بعد بھی انکار کرتے ہیں، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، نمازی بھی ہیں، سب کچھ بھی ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ بندہ سوچتا ہے میری توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جو ٹھٹھا لگانے والے ہیں، مذاق کرنے والے ہیں، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے۔ فرمایا والملائکۃ، فرشتوں کی بھی، اور ساری کی ساری انسانیت کی۔ خالدین فیہا، اس جہنم میں یہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، نہ مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے۔ آخر ذہن میں بات آتی ہے، توبہ تو کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے ایک راستہ چھوڑا ہے، اللہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ بند نہیں کرتے، توبہ کا دروازہ اللہ بند نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے الا الذین تابوا، سب کچھ ہونے کے باوجود گناہ ہو گئے، بدعمالیاں ہو گئی، فرمایا مگر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، من بعد ذالک، اس کے کرنے کے بعد، برائی کرنے کے بعد جو توبہ کر لیتے ہیں، وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ان کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی ان کو سمجھ آ جاتی ہے، اطاعت کرتے ہیں، فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحیم، رحم کرنے والے ہیں۔ تو حضرات محترم، ہم ہدایت کو اپنائیں، ہدایت کا راستہ قرآن ہے، ہدایت کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے، یہ جو گمراہ کن چیزیں ہیں، بدعمالیاں، اللہ تعالیٰ ہم سب ان سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی سنوار دے، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔